کر سکتا ہے اور پورے احکامات کو بگاڑ کر کے شیطان کو سبھی پر مسلط کر کے قیامت تک سب کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے. پھر کوئی چیز بھی شریعت ابدی و جاویدانی کے نام سے باقی نہیں رہ سکے گی. اصولی طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں اجتہاد دراصل نص کے مقابلے میں اجتہاد ہے جو قابل اعتبار نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ صحیح ترمذی میں جو اہل سنت کے مشہور صحابہ میں سے اسی طرح دارقطنی میں ہے کہ اہل شام میں سے ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے حج تمتع کے بارے میں سوال کیا تو اس نے وضاحت کے ساتھ جواب دیا کہ یہ کام حلال اور اچھا ہے. شامی نے کہا تیرے باپ نے تو اس عمل سے منع کیا. عبداللہ ابن عمر غصے میں آ کر کہنے لگے اگر میرا باپ اس قسم کے کام سے منع کرے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دیں تو کیا میں سنت مقدس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں اور اپنے باپ کی پیروی کروں؟ اٹھ جا اور مجھ سے دور ہو جا. نکاح موقت کے بارے میں اس روایت کی نظیر عبداللہ ابن عمر سے صحیح ترمذی میں اسی طرح منقول ہے. شرح لمعہ جلد 2 کتاب النکاح حج تمتع جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا سے مراد ہے کہ پہلے احرام باندھا جائے اور عمرہ کے مراسم کے بعد احرام سے نکل آئے اور ہر چیز حتیٰ کہ آمیزش جنسی ان کے لیے مجاز ہو جائے اور پھر دوبارہ احرام باندھا جائے اور 9 ذی الحجہ سے مراسم حج انجام دی جائے. زمانہ جہالت میں اسے درست نہیں سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس پر تعجب کرتے تھے کہ ایک شخص ایام حج میں مکہ معظمہ میں داخل ہو اور ان سے بھی ابھی حج نہ کیا ہو اور وہ عمرہ بجا لے آئے اور احرام باندھنا چھوڑ دے. لیکن اسلام نے صراحت کے ساتھ اس کی اجازت دی اور سورہ بقرہ کی آیت 186 میں اس کی توضیح دی گئی ہے. کتاب محاذرات راغب سے منقول ہے ایک مسلمان نے چاہا کہ متعہ کرے تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیسے حلال سمجھا ہے؟ تو اس نے کہا عمر سے. انہوں نے تعجب کیا، کہا یہ کیسے ممکن ہے جبکہ انہوں نے اس سے منع کیا ہے اور اس پر سزا کی دھمکی بھی دی ہے. وہ شخص کہنے لگا بہت اچھا، میں بھی اسی بنا پر کہتا ہوں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حلال کیا ہے اور میں اسے حرام کرتا ہوں. میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مشروعیت اور جواز کو قبول کرتا ہوں، لیکن اسے کوئی اور حرام کر دے تو اسے قبول نہیں کروں گا. کنز العرفان جلد 2 صفحہ 159 میں. گزارش ہے آپ سبھی علماء سے، آپ سبھی مکتب اسلام کے فکر کرنے والوں سے، اگر یہ باتیں صحیح ہے تو پلیز اس پر سرچ کیا جائے اور عوام کو صاف صاف باتیں بتا دی جائیں. خدا را آیتوں کو چھپائیں نہیں، صاف واضح بتا دیں کہ کون سی باتیں صحیح ہیں تاکہ ہم فیض حاصل کر سکیں، ہمارا علم کامل ہو جائے، ہمارا عمل صاف ہو جائے. میرا مقصد جس کی یاد دہانی اس موقع پر ضروری ہے یہ ہے کہ جو اس حکم کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بڑی مشکلات سے دوچار ہیں. پہلی یہ کہ اہل سنت کی متعدد روایتوں میں یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ حکم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل منسوخ نہیں ہوا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں ممنوع قرار دیا گیا تھا. اس بنا پر منسوخی کے طرفداران سبھی روایتوں کا جواب دیں. یہ روایات 24 جنہیں علامہ امینی نے الغدیر کتاب جلد 6 میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، ذیل میں صرف 2 نمونوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. صحیح مسلم میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی آسانی سے نکاح موقع کر لیتے تھے اور یہ کیفیت جاری رہی یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن حریث کے واقعے میں اس کام سے بالکل منع کر دیا. کتاب الغدیر جلد 6 صفحہ 206 میں. دوسری حدیث کتاب متع مالک اور بحیقی کے سنن کبریٰ میں عروہ بن زبیر سے منقول ہے ایک عورت خولہ بنت حکیم حضرت عمر کے زمانے میں ان کے پاس گئی. ان سے بتایا کہ ایک مسلمان ربیہ بن امیہ نے متعہ کیا. حضرت عمر نے کہا اگر میں نے اس کام سے پہلے ممانعت کر دی ہوتی تو اسے سنسار کر دیتا، لیکن اب فوراً اسے منع کرتا ہوں. الغدیر جلد 6 صفحہ 210 میں. کتاب ہدایت المجتہد تالیف ابن رشد اندلسی میں ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے تھے
نکاح موقت ہم نے زمانۂ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلافت ابو بکر و خلافت عمر کے نصف تک کرتے تھے، اس کے بعد عمر نے منع کیا۔ بدایت المجتہد کتاب النکاح، ان کے لیے دوسری کٹھن مشکل یہ ہے کہ وہ روایات جو زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حکم کے منسوخ ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ بہت ہی مختلف بلکہ متضاد و نقیض ہیں۔ بعض کے مطابق یہ حکم جنگ خیبر میں منسوخ ہوا، بعض ثابت کرتے ہیں کہ یہ حکم روز فتح مکہ منسوخ ہوا، بعض جنگ تبوک میں، بعض جنگ اوتاس کے موقع پر اس کے منسوخ ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ غرض اس حالت کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نسخ کی سب روایتیں جعلی ہیں، اسی لیے وہ ایک دوسرے کے خلاف اور متضاد ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے 1400 سال میں بہت سے جعلی روایات، جعلی احادیثیں لکھی جا سکتی ہیں۔ یہود و نصارہ کے آدمی لوگ آ کر سب کچھ حدیثوں روایات کو بدل سکتے ہیں کیونکہ وہ مداخلت کرتے ہیں۔ شیطان کو کام یہی ہے کہ صراط مستقیم میں آ کے وسوسے ڈال کے مداخلتیں کر کے اس کا کام یہی ہے بگاڑنا۔ تفسیر المنار کا مؤلف کہتا ہے جو باتیں حق ہیں وہ اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ ہم نے پہلے مجلہ منار کی تیسری اور چوتھی جلد میں تصریح کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے متع کی مخالفت کی تھی، لیکن بعد میں کچھ اخبار اور روایات ہمیں ہاتھ لگی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منسوخ ہو چکا تھا، نہ کہ عمر کے زمانے میں، لہٰذا ہم اپنی پہلی گفتگو کی اصلاح کرتے ہیں اور اسے توبہ کرتے ہیں۔ صاحب منار کی یہ تمام گفتگو تعصب آمیز ہے کیونکہ اس سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے روایات متضاد ہیں جن میں اس حکم کے منسوخ ہونے کا ذکر ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس ایسی روایتیں ہیں جو زمانے حضرت عمر تک اس حکم کے جاری رہنے کی تصریح کرتی ہیں، اس لیے نہ یہ معذرت کا موقع ہے اور نہ استغفار کا موقع ہے۔ جن شواہد کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی پہلی گفتگو حقیقت اور صداقت پر مبنی تھی نہ کہ دوسری۔ یہ امر واضح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا کوئی اور شخص، یہاں تک کہ ائمہ اہل بیت خدا علیہ السلام بھی جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نائب ہیں، ان احکام کو جو حضور کے زمانے میں تھے منسوخ نہیں کر سکتے، اختیار نہیں رکھتے۔ اصولی طور پر رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے باب وحی بند ہونے کے بعد منسوخی کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کلام کو اجتہاد پر محمول کرنا بھی باعث تعجب ہے کیونکہ نص کے مقابلے میں اجتہاد ممکن ہی نہیں۔ زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اہل بیت کے بعض فقہا نے ان آیات کو جو احکام نکاح سے متعلق ہیں، مثلا سورہ مومنون کو آیت 6 اور آیت مندرجہ بالا جو متع کے بارے میں ہے سورہ نساء آیت 24 کو منسوخ سمجھتے ہیں، گویا ان کے خیال میں نکاح موقت نکاح ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ مسلم ہے کہ یہ نکاح کی ایک قسم ہے۔ تفسیر نمونہ جلد 3۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں سچ ہیں ہم سے، اور اللہ نے وظیفہ پورا کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امین تھے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی رسالت اللہ نے بھیجا انہوں نے پورا کیا، اور اس مسئولیت پر پورا اتر آئے، انہوں نے خیانت نہیں کی، ٹو دا پوائنٹ کلام و بات ہمیں بتا دیا، ہدایت کی راہیں ہمارے لیے ہموار کی راستے بتا دیے۔ اب اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے کہ ہم ان ہدایت کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اسے منسوخ کریں یا نہ کریں، جو بھی ہدایت ہے اللہ تعالی ہمیں بھرپور مدد پہنچائے، اور انشاءاللہ تعالی کہ ایک ایک آیت کو ہم پورے دقیقی طور پر صحیح معنی پر جیسا کہ حق ہے حق سمجھیں بحق محمد و آل محمد، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمین کو عقل و شعور دے اور انہیں سستی سے نکالے، تحقیق کی طرف گامزن کریں، اور پھر ان کی ضدیت اور انانیت ہم سب کی ختم کرے، تاکہ ہم
فروتن اور عاجزانہ متواضع طور پر انشاءاللہ حقائق اسلام کی تلاش میں کوشاں رہیں اور اسلام کے احکامات پر عمل کریں اور اسلام عزیز کو سربلند رکھیں. آمین یا رب العالمین.